ایک وہ زمانہ تھا جب انسان اپنے خالق کو بھول کر اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کے آگے سر جھکانے لگا۔ ہر طرف گمراہی اور بے راہروی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر پھر اللہ نے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اپنا ایک عظیم پیغمبر بھیجا۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ وہ دن رات ایک کرتے، کبھی آہستہ کبھی بلند آواز میں انہیں سمجھاتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہرے چھپا لیتے تاکہ وہ سچ نہ سن سکیں۔ قبیلے کے سردار کہتے، نوح، تم ہم جیسے عام انسان ہو، ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تم تو ایک پاگل آدمی لگتے ہو۔ ان کی باتوں کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام صبر اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، ایک ایسی کشتی جو آنے والے طوفان سے زندگی کو بچا سکے۔ مذاق اڑانے والے شخص: اے نوح، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم بڑے ہی بن گئے ہو؟ اس خشکی میں اس کشتی کا کیا فائدہ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سکون سے جواب دیا، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایمان لانے والوں اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ان کی بات نہیں مانا۔ جب پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا تو حضرت نوح نے اسے بھی بلایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹا کنہان، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور محفوظ رہوں گا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ تمام بے ایمان لوگ اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا، کشتی کوہ جیدی پر ٹھہر گئی اور زمین کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے دنیا میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں تو وہ ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے۔